جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم نشست کا معقول انتظام ہے، لہٰذا کرسیوں پہ تشریف لائے اور اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر تقریر کو سماعت فرمائیں، ثواب دارین حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، وآقمہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا، فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدی، صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله، فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ صلاۃ و تسلیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ 4 روز سے ہماری یہ جو محرم کی مجالس چل رہی ہے، جو انشاءاللہ 12 روزہ ہوں گی، اور آج کی میرے خیال سے یہ 5ویں نشست ہے۔ 4 محرم الحرام 5ویں شب لگ گئی ہے ابھی۔ گزشتہ 4 روز سے ہم مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کر رہے ہیں۔ دل تو چاہتا نہیں کہ مولا کائنات کے فضائل کو چھوڑا جائے، دل چاہتا ہے کہ اور بیان کیا جائے، لیکن کیا کریں کہ کچھ مجبوریاں بھی ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ میری منزل بہت دور ہے اور راستہ بڑا طویل ہے۔ منزل تو کربلا ہے اور کربلا تک پہنچنا بھی ضروری ہے، تو اگر مناقب علی پر ہی بولتے رہے ہم تو پھر شاید میں کربلا تک نہ پہنچ پاؤں۔ تو جو اصل مقصد ہے اس محرم کی مجالسوں کا، وہ شاید فوت ہو جائے، اور بہت سے لوگ کہیں کہ بھائی امام حسین کے بارے میں سننا چاہتے تھے، وہ تو بتایا ہی نہیں۔ آج ہم تبرکاً خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے، اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نہ ہوتی تو امام حسن اور امام حسین بھی نہ ہوتے۔ یہ والدین کریمین ہیں حضرت حسنین کریمین کے، لہٰذا ان کا ذکر بھی باعث برکت ہے، باعث نجات ہے۔ آئیے چند اشعار میں منقبت کے شہزادی کونین خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں کہ بڑھیں گی تا ابد شان اولی ہر آن زہرا کی، بڑھیں گی تا ابد شان اولی ہر آن زہرا کی، کہ ہے مدحت سرائی کر رہا قرآن زہرا کی۔
بڑھیں گی تاابد شان اولا ہر آن زہرا کی، کہ ہے مدحت سرائی کر رہا قرآن زہرا کی۔ نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہے، نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہے گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زہرا کی، کہ ہے گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زہرا کی۔ نگاہوں کو جھکا لو اہل محشر سے یہ ندا ہوں گی۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب میری بیٹی خاتون جنت جب محشر میں تشریف لائیں گی اور جنت کی طرف جا رہی ہوں گی تو فرشتے ندا کریں گے کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ رسول اللہ کی شہزادی کا گزر ہو رہا ہے، اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں شہزادی کونین جنت کی طرف تشریف لے جائیں گی۔ تو اسی منظر کو یوں کہتا ہے شاعر کہ نگاہوں کو جھکا لو اہل محشر سے یہ ندا ہوں گی، سواری خلد میں جائیں گی جب جیشان زہرا کی۔ سواری جب خلد میں جائیں گی جب جیشان زہرا کی، اور جبھی تو کٹ کے بھی کربل میں سر ان کا رہا اونچا، جبھی تو کٹ کے بھی کربل میں سر رہا ان کا اونچا، کہ تھی شبیر میں غیرت علی کی اور آن زہرا کی، کہ تھی شبیر میں غیرت علی کی اور آن زہرا کی۔ بیاں کیا شان ہو بنت نبی کی تجھ سے اے سائم، بیاں کیا ہو شان بنت نبی کی تجھ سے اے سائم، کہ تھے چکی پیستے حور و ملک اور رضوان زہرا کی۔ آئیے درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، پروردگار عالم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عظیم و شان و عظمت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی حسین و جمیل پیدا ہوا، نہ شان و مرتبے میں کوئی رسول اللہ کی طرح ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو بے مثال پیدا فرمایا، اور ایسا بے مثال فرمایا کہ کوئی عیب اپنے محبوب میں رکھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول ہر عیب سے پاک تھے، سراپا آپ خوبیاں ہی خوبیاں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے ناخن سے لے کر سر اقدس کے بال تک پورا جسم حتر خوبیوں کا مرکز تھا۔ آپ ظاہراً بھی خوبیوں کے حامل تھے، باطناً بھی خوبیوں کے حامل تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی بہترین عکاسی کی، اور جب یہ عکاسی کر رہے ہیں رسول اللہ کی حسن سراپا کی، جو ظاہراً ہے، جو حضرت حسان نے دیکھا، اور رسول اللہ کا جو حسن تھا وہ 70,000 حجابات میں تھا۔ علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کو پروردگار نے 70,000 حجابوں کے درمیان میں 70,000 حجابوں کے پردے کی آڑ میں بھیجا۔ امت اور رسول کے درمیان میں 70,000 غیبی حجابات تھے، غیبی پردے تھے۔ حقیقت محمدی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے رب کے، میری حقیقت سے صرف میرا پروردگار واقف ہے۔ اب ان 70,000 غیبی پردوں کے پرے جو حضرت حسان صحابی رسول نے دیکھا تو اس کی عکاسی جن الفاظوں میں کی، میں کہتا ہوں کہ شاعری کے تمام صنفیں، شاعری کی تمام جتنی اب تک منظوم لکھی گئی یا نثر میں لکھی گئی یا تعریف جتنی کی گئی یا جتنی کی جائیں گی، سب کو اگر ایک پلے میں رکھ دیں اور حضرت جناب حسان کی شاعری کو، آپ کی تعریف و توصیف کو جو رسول کی بارگاہ میں آپ نے بیان کی ہے، آپ کے اس نعتیہ اشعار کو ایک پلے میں رکھ دے تو حضرت حسان کے اشعار سب پر بھاری ہے۔
نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں کچھ لکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی شان بیان کرنے والوں کو کتنا بلند کیا ہے اور یہاں مجاز دیا کہ جو میری نعت گوئی کرتے ہیں ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ خود ممبر سے زمین فرش پر تشریف لاتے ہیں. زمین پہ تشریف رکھا، حسان کا ہاتھ پکڑا اور اشارہ کر کے فرمایا حسان ہمارے ممبر پہ بیٹھو. اپنے ممبر پہ حسان کو بٹھا کے بتایا کہ جو ہمارا نعت گو ہوتا ہے اس کا مقام و منصب بہت بلند و بالا ہوتا ہے، وہ منصب کا، وہ مسند کا اہل ہوتا ہے. یہ اس کے ادب کا تقاضا ہے کیونکہ وہ میرا ذکر کر رہا ہے، لہٰذا اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو مسند ادا کی جائے، اس کو ممبر دیا جائے. اب نبی پاک نے حضرت حسان کو ممبر پہ بٹھایا اور خود زمین فرش پر بیٹھے ہیں. اب میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ نعت کہنا جناب حسان کی سنت ہے اور نعت سننا رسول اللہ کی سنت ہے. نعت کہنا اگر حسان کی سنت ہے تو نعت سننا رسول اللہ کی سنت ہے. تو اگر ہماری مجالسوں میں نعت سے جلسوں کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نعت خواں جو ہوتا ہے وہ حضرت حسان کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے اور آپ جب سن رہے ہوتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ نعت گوئی کا مقام بتایا رسول نے. اور سننے والے سامعین میں کون ہے؟ ایسا مجمع روئے زمین نے اور آسمان نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اتنا عظیم الشان مجمع. سننے والوں میں صداقت کا پیکر ابو بکر صدیق بھی ہے، عدالت کا مجسم حضرت عمر ابن فاروق اعظم بھی ہے، سخاوت کا مجسمہ حضرت عثمان غنی بھی ہے، شجاعت کا پیکر حضرت مولا کائنات بھی ہے. سننے والوں میں سعد ابن ابی وقاص بھی ہے، عبودہ ابن جرہ جیسا جرنل اسلام بھی ہے. جلید اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کہ زمین و آسمان نے اسی افضل جماعت نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ اب قیامت تک دیکھیں گی. ایسی مقدس جماعت موجود ہے. خود اللہ کا آخری پیغمبر خاتمی مرتبہ تشریف فرما ہے اور حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُكَ مِنْ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُكَ مِنْ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اب یہاں پہ اشعار پہ ذرا غور کریں. میں کہتا ہوں کہ حضرت حسان عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کر رہے تھے. وہی عقیدہ حضرت حسان کا تھا جو آج اہل سنت والجماعت کا ہے، جو آج آپ کا اور ہمارا ہے، جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہے. وہی عقیدہ جو ہمارے ائمہ کا اور علماء کا ہے. حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے اللہ کے رسول، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے. کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی ایسی آنکھ نہیں کہ جو دعویٰ کرے کہ ہم نے نبی سے بھی زیادہ کوئی افضل دیکھا ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کسی عورت نے آپ سے زیادہ بہترین بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. آپ میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ کی ذات اور عیب یہ تضاد ہے، یہ کبھی ایک جا ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا. اب اس شعر کا جو آخری مصرع ہے نا اس قطع کا، بس وہ ہے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ مختار کل ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے فضل و کرم سے اختیار دیا. تو کیسا اختیار دیا؟ حضرت حسان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے. آپ بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوا. مجھ سے میری اولادیں پیدا ہوئی، آپ سے آپ کی اولادیں پیدا ہوئی، ہماری اولادوں سے ہماری اولادیں پیدا ہوں گی. نسل چلتے رہیں گی. ہم بھی کسی نسل سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. شجرے دیکھتے جائیں، ہم سے پہلے بھی تھے، ہمارے بعد بھی آئیں گے. مگر کیا روئے زمین پر کوئی ایسا انسان ہے جو دعویٰ کرے کہ میں اس طرح پیدا ہوا ہوں جیسا اللہ چاہتا تھا، میں چاہتا تھا. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری ناک ایسی بنا، اے پروردگار میری آنکھ ایسی بنا، میرا رنگ گورا رکھ، میرے بھویں ایسی ہونی چاہیے، میرے ہونٹ ایسی ہونی چاہیے.
کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی کی مرضی نہیں چلی اللہ کے سامنے۔ اللہ نے جس کو جیسا چاہا پیدا کیا، کسی کو کالا پیدا کیا، کسی کو گورا پیدا کیا، کسی کی چھوٹی ناک ہے، کسی کی لمبی ناک ہے، کسی کی چپٹی ناک ہے، کسی کی بڑی ناک ہے، کسی کی پیشانی ابھری ہوئی ہے، کسی کی پیشانی دبی ہوئی ہے، جیسا اللہ نے چاہا اپنے بندوں کو پیدا کیا۔ مگر اے محبوب تیری رضا ہمیں کتنی منظور ہے، تو جیسا پیدا ہونا چاہتا ہے ہم تجھے ویسا پیدا کریں گے۔ تیری مرضی کیا ہے، تیری رضا کیا ہے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کس مضمون میں ڈالا؟ اس مضمون میں ڈالا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ سرور کے بھی معنی مالک میں آتے، سرور کہوں کہ مالک و مولا۔ مالک کون ہوتا ہے؟ جس کو اختیار ہوتا ہے۔ تو نبی کی اختیار کی ہمہ گریت کا آپ اندازہ لگائیں، کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، مگر رسول کی مرضی کتنی ہے۔ اے محبوب جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، آپ بتائیں کیسے پیدا ہونا ہے، کس قبیلے میں پیدا ہونا ہے، کس خاتون کے بطن سے پیدا ہونا ہے، کس باپ کے جو ہے آپ نسب سے پیدا ہونا چاہتے ہیں، کس قبیلے میں پیدا ہونا چاہتے ہیں، کس خاندان میں پیدا ہونا چاہتے ہیں، کس جگہ پیدا ہونا چاہتے ہیں، کس علاقے میں تشریف لانا چاہتے ہیں، اور میں بڑھ کے کہہ دوں کس زمانے میں پیدا ہونا چاہتے ہیں۔ محبوب آپ انتخاب کیجئے، اور یہی نہیں انتخاب کا اختیار کتنا دیا محبوب، آپ جس امت کو چنے، جس عالم کو چنے، یہ بھی اختیار۔ تو شاعر نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مہربانی کی۔ اللہ نے کہا محبوب اختیار۔ تو اب کیا ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے امتی میں اللہ کے رسول نے ہمیں چن لیا، ہم میں آنا پسند فرما لیا، ہمارے بیچ مبعوث ہونا پسند فرما لیا، قیامت تک زندگی کی آخری سانس تک، بلکہ قیامت تک قبر کے اندر بھی اگر ہوش و حواس برقرار رہے تو اگر ہم صرف اس بات پہ شکر ادا کرتے رہے، رب کائنات تو نے نعمت دی تیرا شکر ہے، تو نے پالا پوسا بڑا کیا شکر ہے، کھلایا پلایا شکر ہے، یہ سب شکر، مگر تمام شکر کے سامنے تو نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اس سے بڑا کوئی شکر نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا کہ تو نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کیونکہ رسول اللہ خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حضرت حسان نے عرض کیا تھا خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، اور اعلیٰ حضرت انہی کی فضل و کرم سے انہی کی عنایتوں سے کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور یہ انداز دیکھے اعلیٰ حضرت کا، لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ صاحب عشق رسالت میں تجاوز کرتے تھے، اتنا تجاوز کیا کہ صاحب شرک کی حدوں کو پار کر گیا۔ میں کہتا ہوں تم شرک کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھ سکے، تمہیں توحید نہیں معلوم۔ اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر توحید کس کیا ہوں گی، کیسے توحید کا بیلنس قائم کیا اعلیٰ حضرت نے، کیا کہا خالق کا بندہ، بندہ کبھی خدا کے برابر نہیں ہوتا، بندہ بندہ ہوتا ہے، خالق خالق ہوتا ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب خلق میں کیا ہے، عرش بھی ہے، آسمان بھی ہے، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، فرشتے بھی ہے، جنات بھی ہے، حیوانات بھی ہے، انسان بھی ہے، انبیاء بھی ہے، اولیاء بھی ہے، صحابہ بھی ہے، صلحاء بھی ہے، ائمہ بھی ہے، علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، تمام یہ خلق ہے، یہ کائنات ہے، اور اللہ کہہ رہے کائنات کا تو آقا ہے، تیری شان ہے کہ سب کا آقا تو، سب سے تیرا وجود، مگر تیرا وجود پروردگار عالم کے فضل کا مرہون منت، تو خدا کا بندہ ہے مگر پوری کائنات کا خالق ہے۔ اگر اس پر بات کرے تو بڑی طویل گفتگو ہوں گی، انشاءاللہ کبھی میلاد النبی میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو میں اپنے نبی کی فضیلت بتاؤں گا۔ موضوع میرا اہل بیت ہے، اس پر مجھے بہت جلدی آنا ہے، صرف میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ ظاہراً بھی نبی مقدس، باطناً بھی نبی مقدس، ظاہراً بھی پاک، باطناً بھی پاک، ظاہراً بھی بے عیب، باطناً بھی بے عیب، اور کتنے بے عیب۔ اب کوئی کہیں گا لوگوں نے عیب کی جب جستجو کی، بڑا عجیب بات ہے، ایک جماعت کو اللہ نے اتنا نوازا کہ وہ اپنے نبی کی صرف خوبیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔
इशारा समझते चले। एक जमात वो जो अपने नबी की खूबियां ढूंढती है, वो कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह हम है। हमने जब भी नबी के बारे में कुछ देखना चाहा, हमने अपने महबूब की खूबियों को तलाश किया, मगर अल्लाह की लानत एक जमातों पे ऐसी पड़ी, इन्होंने जब भी कुरान देखा तो नबी का कोई ऐब मिल जाए, हदीस तलाश की तो कुछ ऐब मिल जाए। जब भी खिताब हुआ तो कहा नबी ये नहीं जानते थे, नबी को ये नहीं मालूम था, नबी को वो पता नहीं था, नबी में ये ऐब था, नबी हमारी तरह थे, नबी हमारी तरह खाते थे, नबी हमारी तरह पीते थे। मैं कहता हूँ इस पर बड़ी लंबी तवील तकरीर की ज़रूरत है, वक्त मेरे पास उतना नहीं है। मैं सिर्फ चंद बातें बता देता हूँ जो लवाजमात इंसान से जिसका ताल्लुक़ है, जो बाज़ाहिर इंसान के लिए ऐब है। ऐब क्या है मालूम है? आप खाना खाते हैं और फिर नजासत की शक्ल में निकाल देते, ये ऐब है। ऐब है ना इंसान में, नक्स है कि नहीं इंसान में? और कैसा नक्स है मैं बताता चलूँ। कीमिया सादत में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। कहते हैं एक बुजुर्ग जा रहे थे, रास्ते में भंगी गटर साफ कर रहा था, नाली साफ कर रहा था, और वो नाली से जितनी गंदगी थी इंसानों की, जो इंसानों ने फैला रखी थी और उस गटर के हवाले की थी, वो बाहर निकाल रहा था, क्योंकि नाली जो है चौक हो गई थी, जाम हो गई थी। अब जाहिर सी बात है, आपके अभी होता होगा, गटर जब साफ होते हैं मलबा बाहर निकाला जाता है, बदबू और ताफुन होती है माहौल में। वो बुजुर्ग जा रहे हैं, साथ में उनके साथ एक जमात भी है, उनके मुरीदीन की, उनके चाहने वालों की। तमाम मुरीदीन जब गुजरे, सब ने नाक पर कपड़ा रख लिया बदबू से बचने के लिए, मगर बुजुर्ग ने कपड़ा नहीं रखा नाक पे, बल्कि मुरीदीन की तरफ देख के मुस्कुरा दिए और फरमाया, जानते हो इस नजासत ने मुझसे क्या कहा? जानते हो इस नजासत ने मुझसे क्या कहा? मुरीदीन ने कहा, हज़रत हमने नहीं सुना। भला नजासत कैसे कलाम कर सकती है? कहा इसने कलाम भी किया, मैंने सुना, इसने कुछ कहा, मगर इसकी आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं आई, लेकिन मैंने इसे सुन लिया। कहा अच्छा हुजूर क्या कहा? इस नजासत ने कहा कि ए मुर्शिद कामिल, ए मुर्शिद हक, या आपके मुरीदीन हैं जो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि जो मुझसे हवा निकल रही है, जो मुझसे खारिज हो रहा है, जो एक ताफून है, एक बदबू है, एक एटमॉस्फेयर में जो एक खराबी आ गई है, इससे बचना चाहते हैं, नाक पे कपड़ा रखना चाहते हैं। हालत यह है कि मैं किसी ज़माने में बाज़ार में मिठाइयों की शक्ल में थी। इबरत का मकाम है। क्या कहती है वो नजासत? कि मैं किसी वक्त बाज़ारों में मिठाइयों की शक्ल में थी, खुश जायका फलों की शक्ल में थी, मज़ेदार और लजीज पकवानों की शक्ल में थी। लोग मुझ पर रुपये निछावर कर रहे थे, लोग मुझ पर रुपये निछावर कर रहे थे, रुपये के एवज मुझे लेना चाहते थे, मुझे लेने के लिए भगदड़ मची हुई थी, लोग खरीदने के लिए दाम लगा रहे थे, मगर एक रात सिर्फ मैं इंसान के शिकम में क्या रही? मेरी हाल और मेरा हश्र ये हो गया है। एक दिन मैं सिर्फ एक रात इंसान के शिकम में रही। अब बताइए, ये मुझसे भागना चाहता है, भागना इसे मुझसे चाहिए कि मुझे इससे भागना चाहिए? ये इबरत बताई। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इंसान का मकाम बताया। क्या इंसान तू अकड़ता है? उसके बाद फरमाते कीमिया सादत में, ऐ बशर, ऐ इंसान, तू कहता है अना, मैं, ये जो मैं की रट लगाया, देखता नहीं तू वही तो है जो रोजाना सुबह इसी चीज को खारिज करता है। यह तेरी औकात। तो यह नक्स हुआ कि नहीं कि हम कितने ही अपने आप को पारसा समझे, हम अपने आप को कितना ही बुलंदो बाला समझे, मगर जैसे हम सुबह बेदार होते तो सबसे पहला काम क्या होता है? हमारे जिस्म से एक बदबूदार मादा खारिज होता है। ये हमारी असल है, ये हमारी फितरत है, ये हमारी औकात है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेऐब पैदा किए गए थे ना। तो लोगों ने कहा रसूलुल्लाह भी तो हाजत के लिए जाते थे, हुजूर भी तो है पेशाब बौल और बरात फरमाते थे, तो फिर नबी तो हमारी तरह हुए ना। मगर कहता हूँ आओ देखो नबी को अल्लाह ने कैसे बेऐब पैदा किया, कैसे बेऐब पैदा किया। उम्मे ऐमन का बयान है, फरमाती है ये कनीज है, लौंडी है रसूलुल्लाह की। एक मरतबा सरकार बीमार थे और रसूलुल्लाह की तबीयत अलील थी, रात में आपको पेशाब की हाजत पेश आई। आपने अपना बौल मुकद्दस एक प्याले में फरमाया। बौल कहते हैं पेशाब को, सरकार के पेशाब को भी उलमा पेशाब नहीं कहते, अदबन बौल शरीफ कहते हैं। क्योंकि आप बौल नहीं समझोगे इसलिए मैंने लफ्ज़ पेशाब का इस्तेमाल किया, वरना नबी का है इसलिए तकाजा है कि उसको पेशाब ना कहे बल्कि क्या कहें? बौल शरीफ। सरकार ने पेशाब फरमाया, पेशाब शरीफ फरमाया। उम्मे ऐमन कहती है प्याले में रखा था, मैं सुबह हुजरे में हाजिर हुई, सरकार के हुजरे की मैं सफाई करती थी, मुझे उस प्याले से खुशबू आती हुई महसूस हुई। हम जहाँ पेशाब कर दे ताफुन फैल जाए, मगर नबी के बौल शरीफ का आप आलम देखे, जहाँ वो होता है वहाँ खुशबू होती है। फरमाती है खुशबू महसूस हुई,
میں نے اس پیالے کو اٹھایا دیکھا تو محسوس ہوا کہ کوئی بہت بہترین شربت ہے، شاید رسول اللہ کو کسی نے پیش کیا، سرکار نے اس کو کچھ پیا ہے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے شربت سمجھا اور اس کو پی لیا، قسم وحدہ لا شریک کی، ایسا لذیذ مشروب میں نے زندگی میں نہیں پیا تھا۔ مشروب کہتے پینے کی چیز کو، ایسا لذیذ مشروب میں نے زندگی میں نہیں پیا تھا، انتہائی ذائقے دار اور خوشبودار تھا۔ اللہ کے نبی کی چشمان مبارک کھلتے ہیں، آپ بظاہر تو سو رہے تھے لیکن حقیقت میں بیدار تھے، آپ دیکھ رہے تھے ام ایمن کیا کرتی ہے، لیکن آپ نے اپنے چشمان مبارک کو بند رکھا تھا۔ کھولا کہا ام ایمن اس پیالے کا کیا کیا؟ عرض کرتی یا رسول اللہ وہ شربت میں نے پی لیا، میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر پی لیا، لیکن آقا میں آپ کی لونڈی ہوں تو آپ کے مال پر میرا بھی تو حق ہے، حضور میں نے وہ پی لیا۔ فرمایا ام ایمن وہ مشروب نہیں تھا، وہ کوئی شربت نہیں تھا، وہ کوئی لذیذ چیز نہیں تھی، بلکہ وہ تو میرا بول تھا، مگر سنو تم نے پی لیا، قسم خدا کی وہ تمہارے شکم میں گیا، تم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اب تمہارا جسم جہنم میں نہیں جائیں گا، اور بلکہ ایک روایت بھی یہاں تک آیا کہ 7 نسلوں تک تمہاری اولاد کے کسی نسلوں میں پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ تو نبی کے پیشاب کی برابری نہیں ہو سکتی۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میں رسول اللہ کے ساتھ تھا ایک مرتبہ سفر میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا جاؤ درختوں سے کہو کہ آپس میں مل جائیں، ان سے کہو کہ آپس میں مل کے ایک دیوار کی شکل اختیار کر لے، ایک آڑ بنا لے، تاکہ میں جا کے قضاء حاجت کروں، یعنی پاخانہ شریف، اس کو براز کہتے ہیں۔ سرکار تشریف لے گئے، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایک پیالے، بڑے سے پیالے میں ایک بڑے سے کشکول وغیرہ جو بھی تھا اس میں پانی بھی لا دیا تاکہ سرکار جو ہے اپنا جسم مبارک بھی صاف کر لے، وضو بھی کر لے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں درختوں کے قریب گیا اور کہا میں اے درختوں، اے شجر، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپس میں جڑ جاؤ۔ کہتے میرا کہنا تھا کہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑتے اور آپس میں ملنا شروع ہو گئے، اور ایسے ملے کہ ایک دیوار قائم ہو گئی۔ سرکار اس کے پیچھے تشریف لے گئے، حاجت قضاء حاجت فرما رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے کہ میرے دل میں ارادہ ہوا کہ رسول اللہ کے جسم سے جو کچھ خارج ہوگا میں اس کو کھا لوں گا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے جسم سے جو کچھ خارج ہوگا میں اس کو کھا لوں گا۔ کہتے کہ اللہ کے نبی نے قضاء حاجت سے فراغت حاصل کی، سرکار باہر تشریف لائے، اس کے بعد آپ نے وضو کیا۔ کہتے میں اس جگہ گیا تو قسم پروردگار کی میں نے خوشبو کے علاوہ وہاں کوئی چیز کو نہ پایا، بس ایک مہک تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے حاجت نہیں فرمائی؟ کیا آپ نے یہاں براز نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبداللہ میں نے کیا، اے جابر میں نے کیا، مگر سنو زمین کب اچھی چیز کو چھوڑتی ہے جو تیرے لیے کچھ رکھا جاتا؟ زمین اچھی چیزوں کو نہیں چھوڑتی۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، اور اس کے بعد جب ہم ازواج محترات جاتی دیکھتی کہ رسول اللہ سے کیا خارج ہوا، قسم خدا کی آج تک ہم نے رسول اللہ کے براز کو نہیں دیکھا، پاخانہ شریف کو نہیں دیکھا۔ پوچھا گیا ام المومنین کیا نبی پاک حاجت نہیں کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے، مگر نبیوں کا معجزہ یہ ہے کہ جب آپ کرتے تو زمین پھولتی پھٹتی، آپ کا براز داخل ہوتا، زمین مل جایا کرتی۔ یہ نبی کے براز شریف کا حال ہے۔ اب یہاں ایک جملہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے پاخانے کیا، دیکھیے حضرت جابر کیا کہتے یا رسول اللہ میں نے ارادہ کیا کہ جو کچھ آپ سے خارج ہو اس کو کھا لوں، تو نبی نے فرمایا کہ زمین اچھی چیز کو کب چھوڑتی ہے؟ گویا نبی نے یہ تو بتا دیا کہ انبیاء کے پاخانے پاک ہوتے ہیں، انبیاء کے بول و براز پاک ہوتے، یہ نہیں کہا اے جابر وہ تو حرام ہے، حرام اشیاء کھانے کا تم نے ارادہ کیسے کر لیا، یہ نہیں کہا۔ اسی بنا پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے، جس کو امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا کے اندر نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں، اور امام احمد ابن شہاب الدین احمد قسطلانی نے المواہب اللدنیہ کے اندر نقل کیا۔ تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ اس پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبی کے بول شریف بھی پاک، نبی کے جو ہے براز شریف بھی پاک، حتیٰ کہ نبی کے نطفے بھی پاک، ہر چیز پاک ہے نبی کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ چیز جو ہمارے لیے ہے،
جو چیز ہماری نجاست کا سبب، جو چیز ناپاک، نبی کی وہ چیز بھی پاک. تو جب وہ چیزیں پاک ہے تو نبی خود کتنا سراپا پاک، کتنا بے عیب. اور ایک مشہور واقعہ ہے، غالباً حضرت بلال ہے یا زید ابن حارث ہے، ابھی صحابی کا نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن معتبر واقعہ ہے، متعدد کتابوں میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فسد کھلوائی. فسد کھلوانا، ایک رگ پھاڑی جاتی ہے جسم کے ایک حصے کی، یہ بہترین اور جو قابل طبیب ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے. یہ امراض کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے. آج کل تو فسد والے کوئی ملتا نہیں ہے. کچھ خون نکال دیا جاتا ہے جو حکیم اور طبیب کے نزدیک فاسد خون ہوتا ہے، گندا خون ہوتا ہے جس کو آپ بول رہے ہیں. حالانکہ رسول اللہ تو سراپا پاک ہے، مگر اپنی سنت قائم کرنے کے لیے کہ اس طرح سے بھی علاج کرنا جائز ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے اور اس کو سنت بنانے کے لیے نبی پاک نے فسد کھلوائی. طبیب نے ایک پیالے میں خون جمع کیا. آپ نے غالباً حضرت بلال تھے، ان سے کہا کہ بلال جاؤ اور اس خون کو کہیں چھوڑاؤ. حضرت بلال گئے. اب سوچتے یہ تو رسول اللہ کا خون مبارک ہے، سرکار کا خون اقدس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پر پھینک دوں بے ادبی ہو جائے، کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دوں توہین ہو جائیں گی، کسی ایسی جگہ ڈال دیا جہاں کسی کا پیر پڑ جائے توہین ہو جائیں گی. صحابی کا عشق رسول، کیا کروں سوچا، اس کے بعد پورا پیالہ لیا اور پی لیا، پورا خون مبارک پی لیا. اب قرآن کہتا ہے خون ہم نے تم پر حرام کیا، بہتا ہوا خون، مردار سور کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. قرآن نے اس کی حرمت کا ذکر کیا کہ یہ ناجائز و حرام ہے، سخت حرام ہے. سور کا گوشت حرام، خون حرام، اور اس کا ذکر سور کے گوشت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بہتے ہوئے خون کا ذکر سور کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مطلب بتایا جائے حرمت میں کتنا شدید ہے، یہ ناجائز اور حرام ہونے میں کتنا شدید ہے. مگر یہ تو ہمارے خون کے بارے میں، لیکن نبی پاک کیا حکم صادر کرتے ہیں. جب وہ صحابی آتے رسول اللہ نے پوچھا اے میرے صحابی اے بلال کیا کیا اس خون کا؟ تو اب یہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں نے پھینکا نہیں، حکم تو سرکار کا تھا کہیں رکھ دے کہیں ڈال دے، تو حکم کی عدولی ہو جائیں گی کہ رسول اللہ نے کہا ڈال دے اور تو نے ڈالا نہیں. اگر کہوں کہ ڈالا نہیں پھینکا نہیں تو جھوٹ ہوں گا. تو بلال کیا جواب دیتے؟ یا رسول اللہ میں اسے غائب کرایا، میں نے غائب کر دیا. غائب ہو گیا نا، دکھ کہاں رہا ہے. اللہ کے نبی مسکرائے کہا بلال تو نے اسے پی لیا، اور قسم خدا کی تو نے نبی کے خون کو اپنے شکم میں جگہ دی، تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں، نبی کا لعاب بھی پاک، نبی کا خون مبارک بھی پاک، نبی کا بول شریف بھی پاک، نبی کا براز شریف بھی پاک. تو نبی کے جسم سے ایسے مادے جو خارج ہوتے ہیں جو ہمارے ناپاک، وہ بھی نبی کے پاک. تو جو نبی کا خون ہو، جو نبی کا گوشت ہو، جو نبی کا حصہ ہو، جو نبی کے نور سے ہو، جو نبی کے نطفے سے ہو، وہ کتنے سراپا پاک ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا حسین و منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ میرا گوشت ہے، فاطمہ میرا خون ہے. اور علی کے تعلق سے فرمایا علی اور میری تخلیق ایک ہی نور سے ہوئی ہے، سب کا وجود میرے وجود مبارک سے. گویا دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں پاک ویسے میرے اہل بیت پاک، جس طرح میں قابل تعظیم ویسے اہل بیت قابل تعظیم، جیسے میری عظمت ویسے اہل بیت اطہار کی عظمت. یہی وجہ ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے اہل بیت اطہار. نبی کی شہزادی کا وجود کہاں سے ہے، کہاں سے ہے نبی کی اصل؟ آئیے میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں. سرکار تشریف لے گئے معراج پر، جبریل نے جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی، فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی. جب جنت کی سیر کر رہے اللہ کے رسول، پوری جنت کی جب سیر کر لی اور پھر جنت دوزخ سب کی سیر کرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے. بارگاہ خداوندی سے انعام و اکرام اور تحائف دیے گئے. معراج کے واقعات میں سنا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا، 2 تحفے دیے گئے. ایک تحفے کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا، میں آج دوسرا تحفہ بتا رہا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کو خصوصی طور پر 2 تحفے عنایت فرمائے. ایک تحفہ تو نماز تھا جو امت کے لیے تھا. 50 وقت کی نماز کم ہوتے ہوتے 5 پر آ گئی اور کہا گیا 5 پڑھیں گی 50 کا ثواب پائیں گی. اس پر بھی ایک بات یاد آ رہی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں.
ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب آئے, کسی اور جماعت سے تعلق تھا, کہنے لگے کہ احمد رضا پاگل تھا. بولے معاذ اللہ, تقریر میں بولا ہے, میرے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے. کہا وہ پاگل تھا بولے احمد رضا. آپ پوچھو گے بولے کیسے, تو سنو, بولے اس نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بولتا ایک بار سلام ہے, بولے لاکھوں جاتا ہے کیا. بولے تو یہ رب کی رحمتوں سے مایوس لوگ ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں سنیں, آپ نے غور نہیں کیا جملے پہ. یہ رب کی رحمتوں سے مایوس لوگ ہیں. ہم اپنے رب کو بخیل تھوڑی جانتے ہیں. جب ہم رسول کو بخیل نہیں جانتے تو رب کو کہاں سے بخیل جانیں گے. یہ مایوس لوگ ہیں. تو میں نے جواب دیا تھا ایک جلسے میں نے کہا کہ جناب بڑی عجیب آپ کی فطرت ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کہا سلام ورڈ ایک ہی بار آیا, کہا اللہ لاکھوں, تم تو لاکھوں پہ اٹکے. امام جلال الدین سیوطی نے ایک درود شریف لکھا. درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدین عدد ما فی علم اللہ صلاتم دائما بدوام ملک اللہ. فرماتے جو ایک بار پڑھیں گا 6 لاکھ کا ثواب ملیں گا. درود لکھی ہے, ایک بار پڑھو 1 لاکھ کا ثواب. بعض درود ہوا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ایک بار پڑھو تو حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے, جس کو ہم درود جمعہ بولتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے, درود امی بھی کہا گیا. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس درود کے بارے میں ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی جمعے کے روز یہ درود مجھ پر بھیجتا ہے تو اللہ ایک فرشتے سے وہ کہتا ہے کہ جا دریائے نور میں غوطہ لگا. فرشتہ دریائے نور میں غوطہ لگاتا ہے. اللہ فرماتا ہے پر جھٹک, اور اس کے پر کتنے ہیں؟ سرکار کہتے ہیں اگر زمین پر آئے تو ایک پر مشرق میں تو ایک مغرب میں, پوری دنیا کو ڈھانپ لے. یہ اس کے پر. نبی پاک فرماتے پر جھاڑتا ہے اور پروں سے جو پانی کے قطرات گرتے ہیں, ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم اس بندے پر رحمتیں بھیجو, اس بندے کے تعلق سے دعائیں کرو, اس بندے کی نجات کی مغفرت کی دعائیں کرو, اور میرے محبوب پر درود بھی پڑھو. وہ فرشتے درود بھی پڑھتے ہیں, بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے جتنے فرشتے درود پڑھیں گے, وہ رحمت کی دعائیں کریں گے, سب کا ثواب اس درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. پڑھا ایک بار اور ثواب کتنا ہے گن نہیں سکتے. فرشتے نہیں گن سکتے تو آپ ان کے پڑھنے کی تعداد کب تک گنو گے, اور قیامت تک یہ سلسلہ چلیں گا. تو دنیا کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے آپ کا, کمپیوٹر سے بھی آپ کرے حساب تو آپ کے آنکڑے جواب دے دے. یہ ایک بار پڑھنے کا ثواب. تو عجیب منطق تھی. قرآن میں اللہ کے رسول نے فرمایا, قرآن کے تعلق سے کہا کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے ہر حرف کے بعد 10 نے کیا. اور حضور نے مثال دی, کہا کہ الف لام میم جب بندہ پڑھتا ہے تو 30 نے کیا. الف پڑھا 10, لام پڑھا 10, میم پڑھا 10. تو یہ تو رب کی رحمت ہے. تو دی گئی 50, ہوتے ہوتے آئی 5. کہا گیا محبوب آپ کی امت 5 پڑھیں گی, ثواب 50 کا دوں گا. ایک تحفہ یہ تھا امت کے لیے, اور ایک خصوصی تحفہ جبریل کے ذریعے رسول اللہ کو دیا گیا. خصوصی رسول کے لیے وہ تحفہ تھا, اور پھر رسول کے ذریعے پوری کائنات اور امت کے لیے بھی وہ تحفہ ہو گیا. وہ کیا تھا؟ جبریل شجر طوبہ سے, جنت کا ایک جھاڑ ہے طوبہ, اس کا ذکر ایک جگہ اور آئیں گا. اور یہ شجر طوبہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا طوبہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑ, اس کی جو بنیاد ہے جنت کے درمیان میں بیچ میں, اور اس کی شاخیں, اس کی جو پھل ہے پورے جنت میں پھیلے ہوئے ہیں, اور اس میں مختلف قسم کے پھل ہیں. جنت میں بندہ بیٹھا ہوگا, خواہش کرے گا کچھ پھل کھانا چاہتا ہوں, طوبہ کا پھل وہ گر پڑے گا. ہر قسم کے پھل ہے. اور اس کے بعد قرآن نے اس کا ذکر کیا ان پھلوں کا سورہ بقر میں, کہ جب وہ پھل کھائیں گے جنتی تو کہیں گے یہ تو ویسے ہی جیسے ہم دنیا میں دیکھتے تھے. دنیا میں جیسے سیب کھایا تھا یہ دنیا کے سیب کی طرح ہے. کہا جائے گا اسے کھاؤ, یہ دیکھنے میں دنیا کی طرح ہے مگر مزے میں دنیا کی طرح نہیں ہے. نبی پاک فرماتے اس سیب کو بندہ کھائیں گا, ایک بار دانت ماریں گا, دنیا کے مزے سے 70 گنا زیادہ مزہ. دوسری بار اسی پھل پہ دانت لگائیں گا تو جو پہلا مزہ تھا دوسری بار میں اس مزے سے 70 گنا زیادہ پھر مزہ بڑھ جائے گا. جیسے جیسے کھاتا جائیں گا ہر بار مزہ بڑھتا جائے گا. یہ ہے طوبہ کا درخت. اس درخت سے ایک پھل دیا جبریل نے, کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کی جانب سے تحفہ ہے, اور یہ تحفہ آپ کے لیے اور آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ہے. آپ اسے دنیا میں لے جائیں, آدھا خود تناول فرمائیں, آدھا جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تناول کرنے کے لیے.
سرکار اس پھل کو لے کر آتے ہیں، اس سیب کو 2 حصے کیے، جناب ختیجہ کو آدھا کھلایا، آدھا خود آپ نے تناول فرمایا، اور اس کے بعد اسی رات میں آپ اپنی بیوی سے قریب ہوتے ہیں، اسی کے نتیجے میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا حمل آپ کے شکم میں قرار پکڑتا ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں، حوالہ بھی نوٹ کر لیں، نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 669، وہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ میرے شکم میں آئی، حضرت ختیجہ کا بیان ہے، قسم خدا کی جب میں سانس لیتی تھی تو میرے سانس سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور فرماتی ہے قسم اس رب کائنات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، مجھے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ میں چراغ بجھا دیتی تھی، میرے شکم سے نور ظاہر ہوتا جس سے میرا گھر پورا جگمگ جگمگ ہونے لگتا۔ کہتی ہے کہ میرے شکم میں اللہ اللہ کے ذکر کیا اور آوازیں آتی، اور نزہۃ المجالس میں امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک نقل کرتے ہیں، امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام نصفی جو صاحب تفسیر مدارک، جن کی تفسیر مدارک بڑی معتبر تفاسیر میں مانی جاتی ہے قرآن کے، ان کے حوالے سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت ختیجہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو فاطمہ شکم سے مجھ سے گفتگو کیا کرتی تھی، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے گفتگو کیا کرتی تھی، کتنی پاکیزہ تھی جناب خاتون جنت، کتنی طاہر خاتون جنت، کتنا مقدس ہے آپ کا وجود مبارک کہ ابھی ماں کے شکم میں قرار پکڑا ہی نہیں کہ اپنی ماں سے گفتگو بھی فرما رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ جب فاطمہ کے تولد ہونے کا وقت آیا، ولادت کا وقت آیا، تو میں نے اپنی کنیزوں سے کہا جاؤ عرب کی کچھ اچھی دائیوں کو لے کر آؤ۔ کنیزیں گئی، واپس آئی، مایوس، کہا کہ کوئی دائی آنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ روایت مجھے تھوڑی سی عجیب لگی، لیکن بہرحال نزہۃ المجالس میں جلد نمبر 2 صفحہ 668 پہ امام عبد الرحمن نے اس کو نقل کیا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب روایت کی کیا حیثیت ہے وہ تو حضرت امام عبد الرحمن ہی جانے، اس میں انہوں نے سند پر کوئی بات بھی نہیں کی، اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو لیکن تھوڑی عجیب لگی مجھے۔ بہرحال روایت یہ بتاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے جب کنیزوں کو بھیجا تو کنیزوں نے آنے سے انکار کر دیا، وہ کنیزوں نہیں، معاف کیجیے گا، دائیوں نے، کنیزوں کو بھیجا، دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا، وہ خالی ہاتھ لوٹی۔ حضرت ختیجہ فرماتی ہے کہ کیا بات ہے، تم دائیوں کو ساتھ میں لے کر نہیں آئی ہے، مجھے شدت کا درد ہو رہا ہے، بچے کے پیدا ہونے کا وقت آ چکا ہے، عنقریب وہ بچہ جو میرے شکم میں تولود ہونے والا ہے۔ تو کنیزوں نے کہا کہ آقا، اے ہماری آقا، ہم بڑی مجبور ہیں، پریشان ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ان دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا، اور کہتی ہیں کہ اس نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، ہمارے خداؤں کا انکار کرتی ہے، اس لیے ہم نہیں آئیں گی۔ یہ وجہ ہے۔ ختیجہ اگر محمد کا دین نہ مانتی، اپنے شوہر کے نقش قدم پر نہ چلتی تو شاید ہم آ جاتی، مگر انہوں نے اپنے شوہر کے اس دین کو مان لیا جس میں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ہمارے معبودوں کا انکار ہے، اس لیے ہم نہیں آئیں گی۔ حضرت ختیجہ پریشان تھی، سرکار حجر اقدس میں داخل ہوئے، حضرت ختیجہ کو دیکھا کہ آپ تڑپ رہی ہیں، فرمایا ختیجہ اطمینان رکھو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، ان قریب اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی اسباب مہیا کریں گا جہاں تم گمان بھی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ روایت میں لکھتے ہیں کہ جناب حوا تشریف لاتی ہے، حضرت آسیہ ساتھ میں ہیں، حضرت مریم ساتھ میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے والدہ محترمہ، اور حضرت کلثوم جو حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ ہے، جس نے جناب موسیٰ کو ایک ٹوکرے میں رکھ کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ ساری مومنات عورتیں، خواتین جنت سے زمین پر آتی ہے، اور کس لیے آ رہی ہے؟ خاتون جنت کی تولود ہونے کا، پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، ختیجہ کی دائی بن کر آتی ہے۔ تو آپ نبی کی بیٹی کا اندازہ لگائیں تقدس کا، کہ جس کی ولادت کے وقت حوا جیسی نبی کی بیوی دائی ہو، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، کیا مقام ہوگا خاتون جنت کا۔ یہ بیویاں آ کے دائی کے فرائض انجام دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوتی ہے، اور جناب فاطمہ کب پیدا ہوئی؟ اعلان نبوت کا پہلا سال۔ اب اس کو یاد رکھیں گا کیونکہ اس تعلق سے آگے کچھ میری گفتگو آئیں گی جو بڑی اہم ہوں گی۔ اعلان نبوت کا پہلا سال، حضرت فاطمہ سے پہلے بھی حضرت ختیجہ سے کچھ لڑکیاں تھیں، لڑکے بھی تھے، جتنے رسول اللہ کی صاحبزادے ہیں سب ختیجۃ الکبریٰ سے ہیں، جتنی نرینہ اور کیا کہنا چاہیے صاحبزادیاں ہیں اور صاحبزادے ہیں، سب حضرت ختیجہ سے، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، ان کا ذکر انشاءاللہ اپنے موقع پر آئیں گا۔
حضرت محسن، حضرت قاسم، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، حضرت کلثوم، حضرت زینب، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ دو بہنیں پہلے اور بھی تھی، حضرت فاطمہ واحد ہے۔ ان کی فضیلت جو تمام بہنوں پر فوقیت رکھتی ہے وہ یہ کہ جتنے رسول اللہ کی صاحبزادیاں تشریف لائی دنیا میں یا پیدا ہوئی وہ اعلان نبوت سے پہلے واحد حضرت فاطمہ ہے کہ جب آپ تشریف لائی اس وقت جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، دور نبوت میں آپ پیدا ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو آپ کا بچپنا بڑا مقدس بچپنا تھا۔ اللہ کے رسول نے آپ کا اپنی چچی کے نام پر نام رکھا فاطمہ۔ کیا نام رکھا؟ فاطمہ، کیونکہ آپ کو اپنی چچی سے بڑی محبت تھی۔ ابو طالب کی جو بیوی تھی، ابو طالب کی بیوی پہلے مومنہ نہیں تھی، جیسے کہ آج مجھ کو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پرسوں یا کل یا پرسوں میرے خیال سے میں نے بیان میں کہا تھا کہ بھائی وہ بت پوجا کرتی تھی اور جب پوجنے کے لیے جانے لگی تو حضرت علی نس دباتے تھے، جھکنے نہیں دیتے تھے، تو یہ تھوڑا سا ہضم نہیں ہوا ہمارے کچھ احباب کو۔ تو میں عرض کر دوں کہ اس کو امام عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے اور بھی لوگوں نے لکھا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب علی پیدا ہوئے تھے، اس وقت تو اعلان نبوت کیا ہی نہیں تھا رسول اللہ نے، تو یہ سب مشرک تھے۔ سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کی جو چچی وہ ایمان لائی اور حضور کی موجودگی میں، حضور کی زندگی میں ہی بظاہری زندگی میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ کے نبی نے خود قبر مبارک کھودی اور خود اس قبر میں لیٹے تاکہ تبرک ہو جائے، برکت آ جائے، اور اپنی چچی کے لیے مغفرت کی بھی دعا کی۔ چچی کو آپ ماں کہہ کر پکارتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، چنانچہ اپنے چچی کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ۔ اب فاطمہ کے عربی زبان میں کیا معنی ہوتے ہیں؟ جہنم سے آزاد کرنے والی۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ جہنم سے آزاد کرنے والی۔ یہ سب نکات آپ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ معنی میں نہیں بیان کر رہا ہوں، اس کو خود اللہ کے رسول نے بیان کیے۔ یہ فاطمہ کسی لغت کے معنی کے محتاج نہیں ہے، نبی نے خود اس لفظ کے معنی تجویز فرمائے۔ چنانچہ آئیے حدیث پاک عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت ابنتی فاطمہ لان اللہ فطامها ومحبیها عن النار۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ کس کو؟ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھیں گا، اس کی فاطمہ کے محبوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ کتنا آسان پروانہ دے دیا رسول اللہ نے، کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا، جہنم سے آزاد کرانے والی اس لیے رکھا کہ جہنم سے آزاد کرانے والی کیوں ہے؟ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے، صرف اتنا کام کرے، محبت رکھے، جہنم سے آزاد ہوتا جائے گا، اس لیے میں نے رکھا۔ اس حدیث کو کنز العمال کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 219 پر امام حسام الدین ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور الصواعق المحرقہ حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 151 پر نقل کیا۔ اور آئیے حضرت خاتون جنت کا نام فاطمہ کیوں ہے، دوسری حدیث جو صحیح سند کے ساتھ آتی ہے، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے جو امت رسول اللہ کے فقیہ ہے، سرکار نے ان کو فقیہ فرمایا، بہت جلیل و قدر صحابی۔ بلکہ حضرت عبداللہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ لوگ ایمان لائے مگر عبداللہ کے کپڑے، عبداللہ کا لباس، عبداللہ کی چھڑی بھی مجھ پر ایمان لائی ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے، فقیہ صحابی، ان سے روایت ہے، وہ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اِنَّ فاطمة احسنت فرجها فحرم اللہ ذریاتها علی النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے، میری بیٹی فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ اب یہاں ایک عربی لفظ ہے کہ بات یاد آ رہی ہے، حالانکہ بیان پھر لمبا ہو جاتا ہے، لیکن جب تک عقائد آپ کے سمجھ بھی نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں اس مجالس کا کوئی مقصد پھر نہیں ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آیا ہے فرجہا، فرج سے بنا ہے، جس کے معنی لفظی شرمگاہ ہوتے ہیں، مگر ہمارے علماء اہل سنت جب ترجمہ کرتے ہیں تو کتنا محتاط ترجمہ کرتے ہیں، جیسے کہ میں ابھی بہت محتاط ترجمہ کر رہا ہوں کہ پارسائی کی حفاظت کی، یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے،
اگر ہمارے درمیان سے اعلیٰ حضرت ہٹ جائے نا تو پتہ نہیں ہم کیا کیا نہ کریں. اب میں اس کی ایک مثال لیتا ہوں. قرآن میں حضرت مریم کا ذکر آیا اور وہاں بھی لفظ فرجہ آیا, اور قرآن نے کہا مریم نے اپنی فرج کی, میں قرآن کے الفاظ کہہ رہا ہوں, اپنی فرج کی حفاظت کی. تو اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا, محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا, انتہائی بھوندا ترجمہ. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں اور مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. اب اندازہ لگائیے مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ہماری مائیں ان کی عظمت پر قربان ہے نا, نبی کی وہ ہے والدہ محترمہ ہے, ہماری مائیں ان پر قربان. ان کے تعلق سے قرآن بیان کر رہا ہے, اور فرجہ کا ترجمہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. یعنی جو بہت ڈوب کے پڑھ رہا ہے, سمجھ کے پڑھ رہا ہے قرآن, تو تصور کہاں جائیں گا؟ میں لفظ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے فہم پر چھوڑ رہا ہوں. لفظ شرمگاہ ہی ملا ان کو, مگر قربان جائیے کنز الایمان پر اعلیٰ حضرت کے. اعلیٰ حضرت نے کیا بہترین ترجمہ کیا, کہا مریم نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. فہموں اور ادراک کو بھی پارسا بنا دیا اعلیٰ حضرت نے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. فحرم اللہ ذریتہا علی النار, تو اللہ نے اس کی قیامت تک کی اولادوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ایک دو اولادیں نہیں, جتنے سادات ہیں سب بخش دیے جائیں گے انشاءاللہ. صرف کس بنا پر؟ فاطمہ کا خون ہے وہ. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے تو تب بھی اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے. اگر معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کوئی سید زیادہ کفر کر دے تب نسب کٹ جاتا ہے. لیکن اگر کفر نہیں کیا, گناہ گار ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, تب بھی اس کی تعظیم نہیں جائیں گے, اس لیے کہ رسول اللہ سے اس کو نسبت ہے. خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے, اس کے لیے بشارت ہے. چنانچہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی, اور اس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو اللہ نے یہ انعام نازل کیا کہ اس کی ذریت میں جتنے لوگ ہوں گے, قیامت تک جتنی اس کی نسلوں میں لوگ آئیں گے, سب کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا, جہنم کی آگ ان پر حرام کر دی. اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا امام حاکم نے, اور المستدرک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 179 حدیث نمبر 4790 پر نقل کیا. اور حضرت امام بزار نے المسند کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 223 حدیث نمبر 1829 پہ, اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 188 پر, اور حضرت امام مناوی نے فتح القدیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 462 پر اس حدیث کو نقل کیا. چنانچہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اس کے چاہنے والے بھی جہنم سے آزاد, اس کی اولاد بھی جہنم سے آزاد. اور اللہ کے نبی نے پورا نام کیا رکھا؟ فاطمۃ الزہرا. زہرا بھی رسول اللہ نے لقب عطا کیا. زہرا کے معنی ہوتے ہیں جنت کی کلی. اب جنت کی کلی کیوں تھی؟ آئیے اس کے لیے میں اپنے الفاظ نہ کہتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں اپنی والدہ محترمہ سے, کہ کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ میری والدہ نے کہا قانت کل قمر لیلۃ البدر, اے میرے بیٹے انس, حضرت فاطمہ نبی کی شہزادی اتنی خوبصورت تھی جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھ لیا ہو. اور کتنی خوبصورت تھی, بات آ گئی ہے تو ذرا سن لے. اب ذہن میں آ گئی یہ بات, حالانکہ مضمون میں بہت سارے چھوڑنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پھر کچھ اچھی چیزیں خیر انشاءاللہ کل بھی لیں گے اگر چھوٹ جائیں گا تو ٹینشن نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت آدم اور حوا جنت کے جھولوں میں جھول رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم زمین پہ تشریف نہیں لائے, جھول رہے ہیں. تو حضرت حوا کتنی خوبصورت تھی آپ کو معلوم ہے؟ ہماری ماں حضرت حوا تمام انسانوں کی ماں ہے نا حوا, کتنی خوبصورت تھی. آپ اس خوبصورتی کا اندازہ اس سے لگائے کہ اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو حوا کو, میری ماں حوا کو, یہ فرمایا میری ماں حوا کو جو حسن دیا تھا 100 حصے کیے حسن کے. اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا, حسن کی تخلیق کی, 100 حصے کیے, 99 حصے میری ماں حضرت حوا کو دے دیے, 99 حصے, اور ایک حصے کو پوری کائنات کی عورتوں اور مردوں میں پھیلا دیا.
اب دنیا میں جتنی حسین سے حسین عورت ہو سکتی ہے وہ اس ایک حصے کا ایک ذرہ ایک قطرہ ہے. اگر دنیا کی تمام حسین عورتوں کے حسنوں کو جمع کر دے تو ایک بنتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جناب حوا کا حسن ننیانو. یہ ہے ہماری ماں حوا کا حسن. اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں مثال دی کہ حضرت حوا کا رنگ, چہرے کا رنگ ناخون کی طرح تھا. ہمارا ناخون ہے نا, اور یہ ہمارا ناخون ہے, کچھ لوگوں کا نام ناخون کھردورا رہتا ہے. فرمایا تم ناخون سے یہ سمجھو جیسے کسی شیرخوار بچے کا ناخون ہوتا ہے. دودھ پیتے بچے کا ناخون دیکھو, اور کون سا بچہ جو بڑا خوبصورت ہو, اچھا گورا خوب چٹا ہو, اس بچے کا ناخون دیکھو کتنا خوشنما معلوم ہوگا. تو نبی نے اپنی والدہ حضرت حوا کے رنگ کی مثال ایسی دی. مثال ہے یہ, حالانکہ جب یہ طے ہو گیا کہ جتنا حسن ہے وہ ایک حصہ ہے, تو وہ بھی مثال بھی تمثیل بھی سمجھانے کے لیے, مقابلہ اور تقابل ہو بھی نہیں سکتا. اتنی حسین تھی. حضرت حوا اور آدم بیٹھے ہوئے تو جناب آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے میری بیوی کو جو حسن دیا ہے, ایسا حسن تو پوری جنت میں کسی کو بھی نہیں ہے, حوروں کو بھی نہیں ہے. حوروں کو بھی جو حسن کا صدقہ ملا ہے میری بیوی کے صدقے میں ملا ہے. کائنات میں شاید میری بیوی سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہوں گی. یہ تصور ہو رہا ہے. خیال آ گیا. جبریل آتے ہیں, کہتا ہے سلام کرتے, کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام, اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو جنت کا ایک گوشہ میں دکھاؤں جو اب تک آپ سے پوشیدہ ہے. آپ نے جنت بہت دیکھی ہوں گی لیکن وہ جنت کا گوشہ آپ نے نہیں دیکھا, چلیے ہمارے ساتھ. حضرت حوا اور آدم کو لیا گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھولے میں ایک حسین جوڑا جھولا جھول رہا ہے جنت کے. حضرت حوا نے دیکھا تو چونک گئی, کیونکہ حضرت حوا کا حسن اس کے مقابلے میں بالکل پھیکا تھا. حضرت آدم نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہا جبریل یہ کون ہے جس نے میری بیوی حوا کے حسنوں کو ماندن کر دیا ہے؟ میرے بیوی حوا کا